السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 42 سے متعلق سوال کیا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیری معلومات کیا ہیں اور صحیح مفہوم کیا ہے اس آیت کریمہ کا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 142 140 پر 2، اس میں منافقین کی جو متعدد حالتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، بالخصوص سورۃ النساء میں، اس میں یہ بھی ان کی ایک حالت ہے کہ ان کی نیتیں، ان کی سوچ و بچار، ان کے خیالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا اپنا جو گمان ہوتا تھا وہ، اور پھر ان کی عبادتیں، نمازیں، ان کے ذکر و اذکار کیسی ہوتی تھیں، اس سے متعلق اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے بھی بنیادی طور پر آپ کو یہ جو صورت ہے سورۃ النساء، اس سے متعلق بھی آپ کو علی الاقل 2-3 اہم باتیں معلوم ہو جانی ضروری ہیں، تاکہ بالضبط آپ اس آیات کریمہ کا صحیح معنی مفہوم سمجھ سکیں۔ پہلی بات، یہ جو صورت ہے سورۃ النساء مدنی صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ النساء ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس کی متعدد فضائل ہیں، فی الحال وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پہ آپ دھیان دیجیے گا۔ یہ ایک مدنی صورت ہے اور اس سورت کے مدنی ہونے پر اہل علم کا اجماع بھی ہے۔ بہت سارے اصحاب علم نے اس سورت کے مدنی ہونے پر اجماع بھی نقل کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سورت کی جو مقاصد ہیں، ان مقاصد کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ آیت کریمہ سمجھنے میں بہت بہت مدد ملے گی انشاءاللہ۔ اس سورت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ اس سورت کے ہر سورت کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ مثلا اس سورت میں ایک عمومی مقصد ہے، عمومی مقصد وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق کیسے ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اور ایمان سے متعلق ایک مسلمان کو اپنا معاملہ کیسا صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ایمان کسے کہتے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو اس صورت میں کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے ایمان کے مقابل جو کفر ہے، کفر کی کیا کیا حالتیں ہوتی ہیں، اس کا تفصیل سے ذکر ہے اور باطل کا کئی پہلوؤں سے رد کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، متعدد دلائل سے اس کو بہت ہی بہتر انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ اس صورت کا ایک بنیادی مقصد ہے یہ، اور منافقین سے تحذیر کروائی گئی ہے، ان سے آگاہ کروایا گیا ہے۔ یہ ایک بنیادی مقصد ہے اس صورت کا۔ اس صورت کا ایک اور بنیادی مقصد کیا ہے، یعنی پہلا مقصد کیا تھا اس صورت کی، جو بنیادی مقصد ہے ایمانیات، عقائد، باطل کا رد، ایک بنیادی مقصد اس صورت کا۔ شروع سے لے کر آخر تک یہ چیز آپ کو نمایاں نظر آئے گی۔ اس صورت کا ایک دوسرا بنیادی مقصد ہے، بہت ہی اہم، جو بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ خانگی جو زندگی ہوتی ہے، ایک گھر جو ہوتا ہے، افراد خانہ، ایک خاندان کی جو مسائل ہوتے ہیں اس کو اس میں جو ہے نمایاں کیا گیا ہے اس صورت کے اندر، کہ ایک خاندان کیسے بنتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، رشتہ داری کو کیسے نبھانا ہے اور کیسے اس کو باقی رکھنا ہے، رشتہ داری میں کون آتے ہیں کون نہیں آتے ہیں، کب کب رشتہ داری کس سے بنتی ہے، کس سے جو ہے مطلب شرعاً جو ہے رشتہ نہیں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صلہ رحمی ہوتی ہی اسی وقت ہے جب وہ کسی سے رشتہ ہونا، تو پھر رشتوں کے سے متعلق امور بیان کیے گئے ہیں۔ پھر رشتوں کے نتیجے میں جو ہے مطلب وراثت کے مسائل بھی اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، کہ جو ہے مطلب کس کو کتنا وراثت میں کتنا حصہ ملے گا، کیا تفصیلات ہیں۔ چونکہ ایک گھر اور ایک خاندان سے متعلق گفتگو ہے تو پھر اس کو اس تناظر میں پیش کر دیا گیا ہے۔ تیسرا جو بہت ہی اہم مقصد ہے اس صورت کا، وہ یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، جو میں نے بارہا آپ سے کہا ہے شروع میں،
ایک مدنی صورت ہے، اور اللہ کے رسول جب مدینے میں گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں مسلمانوں کی ایک ریاست تھی اور حکمرانی مسلمانوں کی تھی. تو پھر اس صورت کے اندر ایک مسلم حکومت کیسے ہونی چاہیے، اس کو استحکام کیسے پہنچے گا، کیسے قوی ہوتی ہے ایک مسلم حکومت، اور جو ہے اندرونی طور پر اس کو کیسے مضبوط کرنا ہے، خارجی مسائل سے اسے کیسے محفوظ کرنا ہے، اور کون اس کے معاون ہیں، اس کے اپنے ہیں، کون اس کے مخالف ہیں، کیسے پہچانیں گے وہ کیا ہے، سب کچھ جو ہے اس صورت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. امور مملکت کو کہ جو ہے ایک مسلم حکومت کو کیسے جو ہے مطلب یعنی اس کو تقویت پہنچائی جاتی ہے جب وہ بن جاتی ہے، تو اس کے اصول کیا ہیں اور اس کی جڑیں کیسے مضبوط ہوتی ہیں، کون اس کو کھوکھلا کرنے والے ہیں، کون مسلمانوں کی صف میں رہ کر کے جو ہے اسے کھوکھلا کرنے والے ہیں، وہ منافقین ہیں. تو اس تناظر میں منافقین کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، ان کے اوصاف بتائے گئے ہیں، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کی چال چلن بتائی گئی ہے، سب بتا دیا گیا ہے اس صورت کے اندر ان سے متعلق، کیونکہ یہ ایک مسلم حکومت کو کمزور کرنے کی داخلی طور پر جو ہے بہت بڑا حصہ رہتا ہے ان کا. اور اس صورت میں ایک چوتھا مقصد جو نمایاں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ یعنی چونکہ اس صورت میں ایک مسلم حکومت سے متعلق بھی گفتگو کی جا رہی ہے اور ایک خاندان قبیلے کا بھی ذکر ہوا ہے، تو ایسی صورت میں خون کی حفاظت یعنی کسی کی جان کی حفاظت، یعنی اگر کسی سے جان بوجھ کر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہو، مسلمان نے مسلمان کو انجانے میں کسی کا قتل ہو گیا ہو، اس کے احکام مسائل، ایک مسلم معاشرے میں ایک سوسائٹی میں جو ہے مالیات کا بھی مسئلہ آتا ہے، چوری ڈکیتی کی بھی بات ہوتی ہے، کسی کی زمین ہتھیانے کی بھی بات ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اسی طرح سے مسلم معاشرے میں جو ہے یعنی یتیم بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، اور جو ہے مطلقہ عورتیں ہوتی ہیں، بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، اور کمزور اور نہتے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان سب کی رعایت کیسے کرنا، ان کے حقوق کیسے ادا کرنا، ان کی خاطرداری کیسے کرنی چاہیے، اس پر بھی جو ہے گفتگو ہوئی ہے. یہ اس صورت کے مقاصد ہیں، یہ ہمیشہ پیش نظر رکھیں. بات آئی ہے سورۃ النساء کی تو میں نے بتا دیا، ورنہ ہر صورت سے متعلق آپ کو یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گا. اہل علم سے پوچھ لیا کیجیے جب بھی ایسی ضرورت پڑ جائے. تو آپ نے سورۃ النساء کے آیت نمبر 142 پر جو آپ نے سوال کیا، یہ چیزیں سامنے رکھیں گے تو آپ کو پھر وہ چیز سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ میرے آج کے اس موضوع کی پہلی بات تھی اس آیت کریمہ کے جواب کو لے کر کے. دوسری بات آپ آئیے بالضبط اس آیت کریمہ سے متعلق جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے. اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں منافقین کی اس سے پہلے بھی کچھ صفات ان کے بتائی گئی ہیں، کئی ایک ان کے معاملات کو لے کر، ان کے رہن سہن کو لے کر، ان کی گفتگو کو لے کر وغیرہ وغیرہ. یہاں ان کی عبادتوں کو اور ان کے اللہ سے تعلق کو لے کر کے گفتگو کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو اندرون ہے اتنا گندا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہی جیسے ہم بولتے نا ہم کہ میں نے بھائی اس کو چکما دے دیا، میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، میں نے اسے باتوں میں جو ہے اسے میں نے بے وقوف بنا دیا. ہم جیسے کہتے ہیں یہ اتنے گئے گزرے ہیں، اتنے سطحی اخلاق کے ہیں، اتنے بے ادب ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بھی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے مطلب یعنی کچھ کر دیے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں اللہ کو اس کا علم نہیں ہے. یا دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیسے دھوکہ دے دیا ہے، دیکھو ہمارا کوئی مواخذہ کرنے والا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کے رسول کو کچھ بھی کہہ دیں گے تو ہم مان جائیں گے، لیکن کوئی پکڑ دکڑ ہی نہیں ہماری. تو ایک طرح سے سمجھتے تھے کہ ہم سامنے والے کو دھوکہ دے رہے، لیکن حقیقت میں یہ خود ہی دھوکے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ اپنے آپ میں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسا اور ایسا معاملہ کر رہے ہیں. عبداللہ بن ابی اور ایک اور نام آتا ہے ابو عامر بن النعمان وغیرہ، ابن جریر الطبری نے ذکر کیے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیکن سبھی منافقین سے متعلق. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو خود ہی دھوکہ دے رہے ہیں. اگر آپ اس آیت کریمہ کو بہتر انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے جو سورۃ الحدید ہے نا، یعنی سورۃ الواقعہ کے بعد ہے وہ آیت کریمہ سورۃ الحدید دیکھیے. سورۃ الحدید کی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 13، اس کو آپ سامنے رکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم
فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ کل قیامت کے دن چونکہ اس دنیا میں منافقین مرد عورت مسلمانوں کے ساتھ ہی تھے نا، کل قیامت کے دن بھی حشر کے میدان میں وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے وہ، اور پھر کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک طرح کا نور دیں گے، جو قیامت کی جو تاریکی ہوگی اس پہ اہل ایمان کو ایک نور ملے گا، ایک منافقین کو جو ہے نہیں ملے گا۔ اہل ایمان کا جو نور ہوگا اسی کی مدد سے وہ آگے بڑھتے رہے ہوں گے، اور اہل ایمان سے کہیں گے کہ بھی آپ کا جو نور اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ ہم کو بھی کچھ دے دو۔ ان سے کہا جائے گا کہ ارجعوا وراءکم، دیکھو تمہارا نور تو پیچھے پیچھے دیکھو تم، یہ جیسے ہی پیچھے پلٹیں گے تو پھر درمیان میں اچانک ایک دیوار آ جائے گی، اہل ایمان اور منافقین کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک دیوار ہو جائے گی۔ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اب دیکھو یہ جو دیوار کی وجہ سے یہ مکمل طور پر تاریکی میں ہو جائیں گے۔ اب ان کو جو وقتی طور پر جو کہا جائے گا کہ اچھا بھی تمہارے لیے نور چاہیے، ذرا پیچھے تو دیکھو، وہ کیوں دیکھیں گے پیچھے؟ وہ اس لیے کہ ابھی ہمارا نور یہاں ہوگا، جیسے ہی دیکھیں گے پھر یہاں کا بھی نور ان کے لیے ختم ہو جائے گا جو اہل ایمان سے ان کو مل رہا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے خدا، یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ خود اللہ ان کو جو ہے مطلب خدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دھوکہ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے دھوکے پر دھوکہ، ان کی جو چال بازی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ مکر ان پر لوٹا ان کا۔ تو یہ مطلب ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی عبادتوں سے متعلق، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اہل ایمان کے ساتھ تو پھر کیسے کھڑتے؟ بالکل سستی کے ساتھ۔ یعنی اسی لیے عبداللہ بن عباس وغیرہ سے ایک ہمیں قول ملتا ہے، غالباً ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب میں ہے وہ، اور ابن ابی حاتم الرازی نے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ جو بھی کسلان، انی کسلان، کوئی مسلمان یہ نہیں بولا، ایسا نہ بولے کہ بھی انی کسلان، میں بہت ہی سست ہوں وغیرہ، ایسے الفاظ استعمال نہ کریں، اس لیے کہ جو یہ ان کا جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا منافقین کی، بہرحال لفظ بھی استعمال کرنے سے وہ گریز کیا کرتے تھے۔ تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آمادگی نہیں ہوتی، دل سے نہیں کھڑے ہوتے تھے، لوگوں کی خاطر کھڑے ہوتے تھے، وہ بوجھ سمجھتے تھے وہ اپنے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے، ان کو پسند نہیں تھا۔ اور کیوں آتے تھے کہ بھی سب دیکھ رہے نا، نہیں آئیں گے تو سب پوچھیں گے نا، پھر ہمارے بارے میں کچھ تو کچھ کہتے رہ جائیں گے نا۔ سبحان اللہ، مجھے قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کا قول یاد آ رہا ہے، ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے وہ قول۔ وہ کہتے تھے کہ جو ہے یعنی لولا الناس ما صلی المنافق، کہ اگر لوگ نہیں ہوتے نا تو منافقین سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے تھے اس لیے کہ اہل ایمان آ رہے نا مسجد کو، اس لیے چلے جاتے۔ اہل ایمان نہیں ہوتے، یہ تنہا ہوتے تو بہرحال نماز ان سے ہوتی ہی نہیں تھی۔ واللہ لولا الناس ما صلی المنافق ولا يصلي الا رياء وسمعة، صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آخر میں اللہ نے کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی تھوڑا کیا کرتے تھے۔ تھوڑا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کئی معنی جو ہے اہل علم سے ہمیں ملتے ہیں۔ یعنی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ یہ جو ذکر کرتے تھے وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ یعنی مان لیجیے کہ ایک مرتبہ کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تھوڑا ذکر ہوا نا، یہ اس سے زیادہ پڑھتے نہیں تھے، اور یہ بھی کیوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو انہوں نے ذکر کیا نا تھوڑا سا، اس وجہ سے اسے قلیل کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی مومن ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہے، حالانکہ وہ چھوٹا ذکر ہے نا، تھوڑا ہی ذکر ہے نا، اگر ایک مسلمان کہتا ہے بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اتنا ہی ذکر کیا ہے، لیکن اتنا ذکر بھی اگر وہ اللہ کے لیے کرتا تو پھر وہ زیادہ ہوتا ذکر وہ، یعنی وَلَوْ أَرَادُوا بِذَلِكَ الْقَلِيلَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى لَكَانَ كَثِيرًا۔ عبداللہ بن عباس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ اتنا ہی ذکر کرتے تھوڑا سا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے نا، اس وجہ سے اللہ نے اسے قلیل کہا۔ مطلب یہ نکلا کہ اگر صبح سے لے کر شام تک بھی ایک شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر کر رہا ہے تو وہ قلیل، حالانکہ کب سے کب تک ذکر کیا اس نے؟
صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے سامنے ذکر ہی ذکر کر رہا ہے. صبح کو بھی ذکر، دوپہر کو بھی ذکر، شام کو بھی ذکر، بیٹھتے ہوئے ذکر، لیٹتے ہوئے ذکر، چلتے پھرتے ذکر، دوران گفتگو بھی ذکر کر رہا ہے. ذکر میں ذکر، خوب ذکر کر رہا ہے ایک شخص. لیکن کتنا صبح سے شام تک کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے نا. تو اتنا طویل عرصہ ذکر کرنے کے باوجود بھی اللہ نے اس طویل ذکر کو، کثیر ذکر کو بھی قلیل کا نام دیا. کیوں؟ وہ لوگوں کے لیے ہے. اگر ایک آدمی مان لیجیے کہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اتنا ہی پڑھا صبح سے لے کر شام تک، دوسرے کاموں میں تھا یا سو گیا تھا وغیرہ، لیکن اللہ کے لیے کرنے کی وجہ سے وہ چھوٹا سا جملہ بھی کثیر، یہ مطلب ہے اس کا وَلَوْ أَرَادُوا بِذَلِكَ الْقَلِيلَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى لَكَانَ كَثِيرًا. اسی لیے حسن بن حسن البصری رحمہ اللہ نے کہا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ انما قل لانه كان لغیر اللہ. اللہ نے ان کے ذکر کو قلیل کیوں کہا؟ قاف سے قلیل، کم، تھوڑا، اس لیے کہا کہ وہ غیر اللہ کے لیے تھا. اللہ کے لیے ہوتا تو وہ چھوٹا ذکر بھی کثیر ہو جاتا. وہ اس طرح کے اقوال آپ کو جو ہے اہل علم کے کلام میں بہت ملیں گے آپ کو. بہرحال یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر تھی. یہ جو ہے اللہ جزائے خیر دے آپ کو. آپ نے قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کی اور سوال کیا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر قائم رکھے. قرآن مجید کو سمجھ کر کے ہی پڑھنا چاہیے. یہ دو باتیں ہو گئی. آخری اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہم خود ہی کو جو ہے اس کا مخاطب سمجھے کہ قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے، قرآن میرے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے. ایک نفاق اکبر جو اسلام سے ہی نکال دیتا ہے ایک انسان کو، نصر اللہ العافیہ والسلامہ. ایک نفاق عمل ہوتا ہے جو مان لیجیے کہ ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہے، سب کچھ، لیکن بات بات میں گالی دیتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، یا جو ہے مطلب اس طرح کی جو ہے مطلب جھوٹ کا عادی ہے مثلا، لیکن نمازوں کا پابند ہے. وہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے. تو اللہ کے ہاں اس کے حلال حرام کا تمیز کرنے کا جو اجر ملے گا، اللہ کے ہاں اس کی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا اجر ملے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی یعنی ماں باپ کی خدمت کا اجر ملے گا، قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا. لیکن بہرحال ایک گناہ اس کے اندر تھا کہ وہ جھوٹ جو بول رہا تھا گویا کہ نفاق سرایت کر جا رہا ہے. اس میں نفاق جو ہے کا ایک حصہ ہے اس میں، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا یا اسلام سے نکل جائے گا، ایسا نہیں ہے. ایک بشری تقاضے کے اعتبار سے اس کے اندر وہ چیز ہے، لیکن اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ جراثیم کی طرح کام کرتے ہیں، بہت دور لے کے چلے جاتے ہیں، پھر ہر بات میں وہ جھوٹ کا عادی ہو جائے گا. میں نے مثال دی بس ایسے. تو یہ ایک آیت کریمہ سے متعلق بالکل ہی مختصر اور سرسری باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو خالص مومن بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.